اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17 آیات ہم نے کل کر لی تھی، آیت نمبر 18 شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس میں چیزیں تو آسان ہی ہیں ساری۔ لقد میں آپ بلکہ واؤ کو اگر دیکھیں تو یہ واؤ جو ہے وہ استئناف کا ہوگا۔ لقد کذب الذین میں جو لام ہے وہ لام تاکید ہے جی، اور جو قد ہے یہ حرف تحقیق ہے جی۔ کذبہ ہمارا فعل ہے، اور یہ ماضی کے قد کے ساتھ فعل ماضی مل کر تو یہ ماضی قریب کی ایک قسم بن جاتی ہے۔ اور الذین من قبلہم جو ہے یہ فاعل ہے کذبہ کا۔ اگر آپ کذبہ کو دیکھیں تو آسان سا ہے، مدہ اس کا کاف زال اور با، جیسے باب ضربہ سے آتا ہے۔ جھوٹ بولنا، جبکہ باب تفعیل جو ہے اس میں اس کے معنی جھٹلانے کے ہوتے ہیں۔ تو یہ ماضی کا پہلا ہی صیغہ ہے واحد مذکر غائب، فعال کے وزن پہ کذبہ۔ اور یہ الذین من قبلہم جو ہے یہ اس کے فاعل بن کر آتا ہے۔ الذین جو ہے وہ اس میں موصولہ ہے، اور من قبلہم میں من حرف جار ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبلی جو ہے وہ مجرور ہو گیا، اور مجرور ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مضاف بھی بن گیا، اور ہم کی جو ضمیر ہے یہ ہمارا مضاف الیہ بن گیا۔ تو یہ جو قبل ہے یہ اپنے لفظی اعتبار سے یہ ظرف کے معنی اپنے اندر رکھتا ہے، یعنی وقت یا جگہ کو ظاہر کرنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ظرف کہلاتے ہیں۔ تو وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ کا ترجمہ ہوگا اور یقیناً جھٹلا چکے وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے۔ اس میں یہ گزرے جو ہے نا یہ معذوف مانا جاتا ہے۔ ایکچولی یہ جو الذین من قبلہم ہے نا، اس کی ترکیب کچھ یوں ہوتی ہے کہ الذین یہاں پہ ایک فعل معذوف مانا جاتا ہے، خلو، الذین خلو من قبلہم، یعنی وہ جو ان سے پہلے گزرے۔ خلا یخلو کے معنی گزرنا، تو یہ صیغہ بن جاتا ہے ہمارا۔ تو اب اس میں جو فا ہے وہ عطف والا آ گیا۔ کیفا ہم دیکھ چکے ہیں یہ کیا ہے جی، اس میں استفہام ہے۔ کانا جو ہے ہمارا فعل ہے جی، اور یہ فعل ناقص ہوتا ہے، اور نکیر جو ہے وہ اس کانا کا اسم، کانا اصل میں چونکہ فعل ناقص ہے نا اس لیے اس کا فاعل نہیں کہلاتا بلکہ اسم کہلاتا۔ اب یہ جو نکیر ہے یہ میں نے آپ کو کل ہی بتایا تھا کہ ایکچولی یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے نا۔ ایکچولی تو ہے نکیرو، اور اس کے ساتھ پھر یہ یا کی ضمیر ہے، نکیر کے ساتھ یا کی ضمیر ہے، لیکن یہ یا مجبور کرتی ہے اپنے پیچھے والے کو کہ میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر زیر قبول کر کے ہی رہنا پڑے گا، تو یہ ہو جاتا ہے اس طرح سے نکیری۔
اور پھر جب آیت کا اختتام ایک جیسا رکھنا تھا تو وہاں پہ اس یا کو بھی ہٹا دیا اور اس کی نشانی کے طور پر یہ زیر یہ یہاں پہ رہ گئی ہمارے پاس۔ اچھا، نکیر کا مادہ ہے جناب نون، کاف اور را، جو کہ باب سمیہ سے آتا ہے۔ کہ بنیادی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا عرفان نہ ہونا، مراد عرفان سے مراد ہے معرفت نہ ہونا، یا کسی کو اجنبی سمجھنا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے فَنَّكِرَهُمْ، تو انہوں نے ان کو اجنبی محسوس کیا۔ تو ایک تو معنی یہ ہوتے ہیں جی۔ دوسرے اس کے معنی ہوتے ہیں ناگوار ہونا یا برا ہونا۔ اس سے وہ لفظ بنتا ہے جو منکر کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو نکیر جو ہے اس سے ایک اسم بنتا ہے، اس میں ذات اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں بیسیکلی ناواقفیت یا عدم عرفان، معرفت نہ ہونا۔ تو نکیری کا مطلب ہو جائے گا میری ناواقفیت یا میرا عدم عرفان، میری معرفت نہ ہونا۔ تو یہ ہو جائے گا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا تھا یا کیسا ہوا میری ناواقفیت، اور مراد یہی ہے بیسیکلی کا انجام، یعنی تو کیسی تھی میری ناواقفیت، اس طرح سے کر لیں۔ یعنی تم لوگوں نے جو مطلب اللہ فرما رہے ہیں کہ جو مجھے تم نے نہیں پہچانا، اور پہلے لوگوں نے اگر نہیں پہچانا، انکار کیا ہے، تو پھر دیکھو کیا انجام ہوا ہے ان لوگوں کا۔ تو اس کا ترجمہ یوں ہو جائے گا اور یقیناً جھٹلا چکے ان سے پہلے گزرے لوگ، تو کیسا ہوا میری ناواقفیت کا انجام، اس طرح سے ہی ہو جائے گا۔ جی جناب، اب ہم آیت نمبر 19 پر آتے ہیں۔ جناب یہ جو ہے ٹکڑا ہمارے پاس اولم یرو، اس میں آ جو ہے وہ حمزہ استفہام ہے، اور جو واو ہے یہ ہمارا استیناف کا ہے۔ لم یرو، لم کیا ہے جی؟ تو واقفیت ہوگی آپ لوگوں کی کہ لم کیا ہے؟ جی جازم مضارع ہے، اور اس جازم مضارع کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں آگے یرو جو ہے وہ مضارع مجزوم ہو گیا۔ اب ذرا اس یرو پر آ جائیں، تو یرو کا مادہ کیا لگ رہا ہے جی آپ لوگوں کو؟ کا جو صحیح مادہ ہے وہ را حمزہ یا ہے باب فتح سے، رؤیتن اس کا مصدر بنتا ہے بیسیکلی۔ اس کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا، غور کرنا وغیرہ، دیکھ چکے ہیں سورہ فیل میں یہ لفظ کافی وضاحت کے ساتھ۔ تو یہاں یہ جو ہے یہ آیا ہے مضارع میں جمع مذکر غائب کا صیغہ۔ باب فتح میں جمع مذکر غائب کا وزن ہے یفعلون، تو اس میں ہم مادہ ڈالیں گے تو بن جائے گا یر آ، یر آ یو آ،
یرعیون. اب آپ کو یاد ہوگا کہ ویسے تو حرف علت جان نثار ہوتے ہیں اور وہ اپنی حرکت پیچھے دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ جو حمزہ صاحب ہیں ان کو بھی شوق چڑھتا ہے کہ میں بھی یہ کام کروں. تو حمزہ صاحب جب یہ کام کرتے ہیں کہ اپنی حرکت پیچھے راہ جو خالی ہے اس کو دیتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ جو حرف علت ہے وہ تو حرکت دینے کے بعد سروائیو کر جاتا ہے، لیکن یہ حمزہ اگر اپنی حرکت پیچھے دیتا ہے تو پھر سروائیو نہیں کر پاتا اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بن جاتا ہے پھر یرعیون. یا حمزہ کی حرکت راہ پہ آ گئی اور حمزہ یہاں سے چلا گیا، تو یہ اب بن گیا یرعیون. اچھا، اب یرعیون میں اب ہمارے پاس ایک اور مسئلہ آ گیا. یہ مسئلہ ویسے شروع میں بھی تھا، ہم چاہتے تو وہیں پہ پہلے اس کو حل کر لیتے، کوئی بات نہیں، ہم نے پہلے حمزہ کے مسئلے کو حل کر لیا. اب مسئلہ یہ آ گیا کہ یہاں دو حرف علت ایک ساتھ آ گئے. یہاں دو حرف علت ایک ساتھ آ گئے، ایک مادے کا ہے اور ایک وزن کا ہے. تو اس میں جو بیچارہ کمزور ہے یعنی مادے کا یا، اس کو ہم گرا دیں گے تو یہ بن جائے گا یرونا. کیا بن جائے گا؟ یرونا. اور یرونا پر جب ہم لم داخل کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مجزوم ہو جائے گا، اس کا نون گر جائے گا، یہ ہو جائے گا یرو. ٹھیک ہے جی، آگے آسانی سے سمجھ میں. یہ یرونا کا فعل بھی کافی جگہوں پہ آیا ہے، مثلا سورہ معارج میں آتا ہے یرونہ بعیداً ونراہ قریبا، یرونہم مثلیہم رأی العین کے الفاظ بھی آئے ہیں. تو یہ یرونا غائب کا صیغہ ہے، ترونا یہ حاضر کا صیغہ ہو جائے گا. تو علم یرو کا ترجمہ ہو جائے گا کیا اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کیا اور کیا وہ دیکھتے نہیں. اور مراد یہ کہ اور کیا وہ غور نہیں کرتے، سارے معنی اس کے بن جاتے ہیں. اچھا، یہ کس کی طرف غور نہیں کرتے؟ الطیر فوقہم. جناب یہ الہ ہمارا مشہور زمانہ حرف جار ہے، اور اس حرف جار کی وجہ سے الطیری ہمارا دیکھنے آپ مجرور ہو گیا. اور فوقہم جو ہے، فوقہ یہ ہمارا ظرف بھی ہے اور ظرف مضاف بنتا ہے، تو ہم جو ہے وہ ہمارا مضاف الیہ ہو گیا. اب یہ جو لفظ ہے طیر، یہ ایکچولی ہمارے پاس لفظ ہے واحد میں طائرن. طائرن کی جمع استعمال ہوتی ہے طیرن. طیرن جو ہے یہ جمع اس کی استعمال ہوتی ہے. عرب میں جو ہے یہ اس میں ایام جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ پرندہ جو ہے اگر آیا ہے آپ کا دائیں ہاتھ کی طرف، بختی ہے، اچھا شگون ہے، اگر بائیں طرف آیا ہے تو یہ برا شگون ہے. ٹھیک ہے نا، بدفعل اسے سمجھتے تھے. تو ہوتے ہوتے یہ جو طیر یا طائر کا لفظ ہے یہ عرب کے ہاں خود قسمت کے معنوں میں استعمال ہونے لگا، نیک شگون یا بد شگون کے معنوں میں. اسی لیے قرآن مجید میں یہ جو طائر کا لفظ ہے یہ وہ معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے. سورہ آراف میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جب موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے نا، تو اس میں وہ آتا ہے کہ وَيَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو وہ برا شگون لیتے تھے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے. جی بالکل، یہ طیر جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے. کہاں پہ؟ یہ طیر کا لفظ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں جی سورہ فیل کے اندر. طیرن ابابیل جو ہے وہ صفت ہم نے پڑھی تھی. تو یہ ایکچولی جمع کا آپ سمجھیے کہ ایک وزن ہے. فعلن جو ہے نا، یہ جمع کا ایک وزن ہے. اس پر کافی ساری جمع آپ کو ملتی ہیں. کچھ مثالیں دیتا ہوں آپ کو، جیسے صاحبن کی جمع بنتی ہے، ایک تو اصحاب بنتی ہے لیکن ایک جمع یہ بھی بنتی ہے صحبن. صحبن جسے ہم پڑھتے ہیں درود شریف میں، کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ، تو یہ صحبی جو ہے وہ بیسیکلی صاحب ان کی جمع استعمال ہوتی ہے. اس طریقے سے راکبن سواری کرنے والے کو کہتے ہیں، اس کی جمع رکبن استعمال ہوتی ہے، رکبن. تو یہ بھی جمع کا ایک وزن سمجھ لیجیے آپ. تو الت طیری یعنی پرندوں کی طرف، فوقہم اپنے اوپر، صافاتن و یک بزنا، صافاتن اور یک بزنا یہ دونوں بیسیکلی حال بیان ہو رہے ہیں، پرندوں کے حال بیان ہو رہے ہیں. ایک حال اسم میں بیان ہو رہا ہے اور ایک حال ان کا فعل کے اندر بیان ہو رہا ہے، اور یہ جو واو ہے یہ عطف کا ہمارے پاس آ رہا ہے بیچ میں. تو یہ اس طرح سے بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو صافاتن ہے کا مادہ ہے جناب صاد، فا اور فا. یہ باب نصرہ سے آتا ہے. صفن، ٹھیک ہے، اس کے معنی ایک تو ہوتے ہیں قطار بنانا یا صف باندھنا. اس سے اسم الفاعل بنے گا ہمارا فاعلن کے وزن پہ. ویسے تو بنے گا فافی ان، لیکن دونوں فا کا ادغام ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا فافن. اچھا، صافن کا مؤنث کا صیغہ کیا بنے گا جی؟ صافتن. ان کا جمع میں آ کر یہ بن جائے گا صافاتن. تو سورہ صافات جو ہے وہ یہی چیز ہے بیسیکلی. جب حال ہوگا تو پھر یہ نصب میں آ جائے گا. تو اسم الفاعل والے معنی اگر ہم لیں گے نا تو اس کے معنی ہوں گے صف باندھنے والا. ایک اسم پہ اگر ترجمہ ہوگا تو اس پہ بات کر رہا ہوں. یا صف بچھانے والا، یہ اس کے معنی بن جائیں گے. اور چونکہ حال ہے تو ہم اس کا ترجمہ کر لیں گے کچھ اس طرح سے کہ صف بچھانے والے ہوتے ہوئے، صف بچھانے والے ہوتے ہوئے. اور پھر ہے ہمارے پاس یک بزنا. یک بزنا کا مادہ آسان سا ہے جی، قاف با واد. قاف ضرب سے آتا ہے اور اس کا جو مصدر ہے وہ ہے قبضن، اور اس کے معنی بیسیکلی ہوتے ہیں سمیٹنا. تو یک بزنا جو ہے یہ آپ کا مضارع میں جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے یفعلن کے وزن پہ. چونکہ علت کوئی نہیں ہے اس لیے سیدھا سیدھا ہمارا یک بزنا بن جاتا ہے. یعنی وہ سمیٹ، ویسے لفظی ترجمہ تو ہوگا سمیٹتی ہیں، لیکن یہاں پرندوں کے لیے آیا ہے تو وہ ہم اسی انداز سے اس کو دیکھیں گے. اچھا، یہ جو طیر کا لفظ ہے یہ مذکر مؤنث سب کے لیے اسی طرح سے استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں پھر مزید کوئی مؤنث مذکر کی تفریق ایسے نہیں ہوتی. تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ صف بچھانے والے ہوتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے. یہاں صف بچھانے سے مراد ایک تو ان کی فارمیشن جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اور ایک مراد جو ہے وہ اس میں پھیلانے کے بھی لیے گئے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہے کہ پروں کو پھیلانے والے ہوتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے، یہ دونوں معنی جو ہے وہ اس میں آ جاتے ہیں.
اگلا ہے ما یمسکہن الا الرحمن. جناب یہاں پہ ما جو ہے یہ نافیہ والا ہے، کیونکہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ الا آ رہا ہے، تو یہ الا آ جانے سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہاں ما نافیہ والا ہے. جی یمسکو یہ ہمارا فعل ہے، اور ہن جو ہے یہ ہمارا مفعول ہے. الا جو ہے یہ کلمہ استثناء ہے، اور الرحمن جو ہے وہ ہمارا فعل کا فاعل ہے. یمسکو کے لفظ کو اگر ہم دیکھیں تو کیا مادہ ہوگا جی اس کا؟ جی میم سین کاف مادہ ہے، اور یہ اس فعل سے اور بھی الفاظ اگلی آیتوں میں بھی آ رہے ہیں. ویسے مجرد میں باب ضربہ سے آتا ہے، کہ ایک جو معنی بنتے ہیں وہ ہوتے ہیں کسی سے متعلق ہونا یا چمٹ جانا. جبکہ یہاں یہ جو آیا ہے یہ باب افعال سے استعمال ہوا ہے، اور باب افعال میں اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو تھامنا یا روکنا. ٹھیک ہے، اسی سے لفظ امساک بنتا ہے باب افعال کے وزن پہ. امساک، امساک کے معنی بیسیکلی ہوتے ہیں روکنے کے نا. تو اگر آپ کبھی روزے کی تعریف پڑھیں گے تو روزے بیسیکلی یعنی صوم کے بنیادی معنی امساک کے ہوتے ہیں. صوم میں بھی بندہ کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو کچھ چیزوں سے روکتا ہے، تو یہ امساک کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ جناب مضارع کا پہلا ہی صیغہ ہے واحد مذکر غائب، یفعلو کے وزن پہ یہ بن گیا یم سکو. اچھا یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جب نافیہ اور استثناء یہ دونوں کل میں آئیں تو ترجمہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ما نافیہ اور اللہ ان دونوں کو آپ ہٹا دیں تھوڑی دیر کے لیے، تو اب جو بچ رہا ہے وہ کیا ہے کہ یمسکہن الرحمن. بیسیکلی ہمیں اس کا ترجمہ کرنا ہے، لیکن وہ بھارت ایک خاص انداز ہے، اس کو ہم لے کر ہی چلیں گے. تو نہیں تھامے ہوئے انہیں یعنی ان پرندوں کو مگر رحمان. نہیں روکے ہوئے انہیں یعنی اور کوئی بھی نہیں روکا ہوا سوائے رحمان کے، کہ رحمان نے ہی ان کو روکا ہوا. اور آخر میں ہے جناب انہ بکل شیء بصیر، یہ آپ کا آرام سے بن جائے گا. بیسیکلی یہ پورا جملہ اسمیہ بنے گا، اس میں ان جو ہے یہ تو ہمارا ہو جائے گا حرف مشبہ بالفعل جو کہ تاکید کے لیے آتا ہے، اور ہو جو ہے ہو کی ضمیر یہ ہمارا بن جائے گا یہاں پہ مبتدا کہہ لیں اس کو، یا انا کا اسم کہہ لیں. ٹھیک ہے، جی بکل شعین یہ پورا کا پورا جو ہے اس کو ہم کہیں گے یہ متعلقہ خبر ہے، اور بصیرون جو ہے یہ اصل میں خبر ہے. انا کی خبر کہہ لیں یا صرف خبر کہہ لیں تو اس طرح سے بن جاتے ہیں. بکل شعین کو اگر ہم یہاں کھول دیں تو یہ بی ہمارا مشہور حرف جار ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کلی جو ہے وہ مجرور ہو گیا، لیکن یہ خود مضاف بن کر آتا ہے، اور شیئن جو ہے وہ اس کی وجہ سے مضاف الیہ بن گیا. تو اور بصیر جو ہے وہ فعیل کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے. تو بے شک وہ ہر چیز پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے. اس طرح سے ہو جائے. اگر اس پوری آیت کا ہم یہاں ترجمہ کریں، اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں اپنے اوپر پرندوں کو پروں کو پھیلاتے اور
سمیٹتے ہوئے، نہیں تھامے ہوئے انہیں کوئی بھی مگر رحمان، بے شک وہ ہر چیز پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔ خالی آج کے لیے اتنی غذا کافی ہے۔ چلیں جی، الحمدللہ 19 آیات ہو گئی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔